یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ افریقہ کے انڈس اور جزائر سے لے کر موراکو کے جزائر تک صحابہ کرام کے لشکر کو بھیج کر اسلام کا پرچم جو ہے نا بلند کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات بار بار آتی، اللہ یہ صحابہ کرام شہید ہو کر آتے ہیں، شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ مجھے بھی شہادت دے. لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی تھی، تو وہ جب بھی شہادت کی دعا مانگتے ساتھ اپنے دماغ والی اس چیز کا بھی حوالہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ دیکھیں اگر میں شہادت لینے کے لیے اسلام کی کسی جنگ میں سرحد اسلام پہ چلا گیا اور مجھے وہاں شہادت کی موت ملی تو حضور پاک کے شہر سے میری وفا کا مطلب، نبوت کی اس مٹی سے وفا کا مطلب، تو پھر دعا یوں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل قبری موتی فی بلد حبیبک. اللہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ میں شہادت تو ضرور قبول کروں لیکن مجھے حضور کے شہر سے جدا نہ ہونا پڑے. حضور پاک کے شہر کی محبت، پیغمبر کی اس مٹی سے پیار اتنا تھا کہ حضرت عمر یوں مانتے. سننے والے بعض اوقات اپنے ذہن میں خیال لاتے کہ مدینہ طیبہ محفوظ علاقہ ہے، ادھر تو کسی کافر نے حملہ آور انشاءاللہ نہیں ہونا، تو ادھر حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت بھی مانگتے ہیں، حضور کے شہر میں مانگتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن عمر کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے تھا. رب کریم کے سامنے عمر نے 2 دعائیں مانگی، اللہ شہادت کی موت دے، حضور کے شہر میں دے. عمر نے صرف 2 چیزیں مانگی، اللہ نے ان 2 کے ساتھ 2 اور ملا کے 4 چیزیں عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت ملی ہے اور مصلی رسول پہ ملی ہے اور قبر روضہ رسول میں ملی ہے. پتہ چلا حضرت عمر نے شہادت مانگی، شہادت ملی. اس کے بعد مدینہ میں مانگی، مدینہ میں ملی. مصلی رسول میں شہادت نہیں مانگی تھی، وہ بن مانگے ملی، اور روضہ رسول میں قبر نہیں مانگی تھی، وہ بن مانگے ملی.